جلوائے جانا، جلوائے جانا، جلوائے جانا۔ ایک مرتبہ مسجد نبوی میں ایک شخص تشریف لائے اور آ کر اس نے جلدی جلدی نماز کو ادا کی۔ نماز سے فارغ ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، سلام عرض کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب ارشاد فرمایا اور فرمایا قم فصلی فإنک لم تصلی، جاؤ دوبارہ نماز پڑھو اس لیے کہ تم نے نماز پڑھی نہیں۔ وہ صاحب لوٹے اور اسی انداز میں اس نے جلدی جلدی نماز ادا کی۔ پھر دوبارہ جو ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر، سلام عرض کیا، آپ نے سلام کا جواب دیا۔ پھر فرمایا قم فصلی فإنک لم تصلی، جاؤ دوبارہ سے نماز کو لوٹاؤ اس لیے کہ تم نے نماز پڑھی ہی نہیں ہے۔ وہ شخص پھر جو ہے کہ واپس گئے اور جانے کے بعد پھر اس نے اسی انداز میں نماز ادا کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور سلام عرض کیا، آپ نے جواب ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا قم فصلی فإنک لم تصلی، جاؤ دوبارہ سے نماز پڑھو اس لیے کہ آپ نے نماز سرے سے پڑھی نہیں۔ وہ شخص کہنے لگا اللہ کے رسول، مجھے تو ایسے ہی نماز پڑھنی آتی ہے، آپ مجھے سکھلا دیجیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے نوجوان، جس وقت تو نماز پڑھنے کا ارادہ کرتا ہے تو اطمینان کے ساتھ کھڑا ہو جا، اطمینان کے ساتھ رکوع کر اور اطمینان کے ساتھ قیام کر۔ پھر اسی طریقے سے جب سجدے میں جائے تو اطمینان اور سکون کے ساتھ تو دونوں سجدے کرنے اور سجدوں کے درمیان میں پرسکون ہو کر بیٹھ کر پھر دوسرے سجدے کے لیے جانا ہے۔ اس انداز میں جو ہے کہ آپ نماز کو ادا کریں۔ اس حدیث سے معلوم ہوا، ہمیں سبق یہ ملا کہ ہمیں نماز جو ہے کہ سکون کے ساتھ ادا کرنا چاہیے۔ رکوع، سجدہ، قیام، جلسہ، جتنی بھی چیزیں ہیں تمام ارکان کو سکون کے ساتھ نماز ادا کرنا چاہیے۔ اور جو شخص نماز کو اچھی طریقے سے بنا سوار کر جو کہ ادا کرتا ہے، پھر یہی نماز اس نمازی کے لیے دعا دیتی جاتی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں جا کر سفارش کرتی ہے کہ یا اللہ، کہ اس نمازی نے جس طریقے سے مجھے میری حفاظت کی، اسی طریقے سے تو بھی اس کی حفاظت فرما۔ اور جو شخص نماز کو جو ہے کہ جلدی جلدی پڑھتا ہے، صحیح طریقے سے ادا نہیں کرتا، رکوع سجدہ صحیح نہیں ہوتا، تو یہی نماز اس نمازی کے منہ پر کپڑے میں لپیٹ کر مار دی جاتی، اور یہی نماز جو ہے کہ اس نمازی کے لیے بددعا کرتی جاتی ہے کہ اللہ، جس طریقے سے اس نے مجھے تباہ و برباد کیا ہے، یا اللہ تو بھی اس کو اسی طریقے سے تباہ و برباد کیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں نماز کو پرسکون ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔